السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے دعا تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی بھی لباس پہنتے، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے عمامہ ہو یا کوئی اور دوسرا لباس ہو، تو اس وقت اس لباس کا نام لیتے اور پھر آپ دعا فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہ لباس پہنایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کپڑے کا خیر مانگتے ہیں اور اس کپڑے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم ان میں سے بہتر کاموں کا سوال کرتے ہیں اور اس کپڑے کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اور جن برے کاموں کے لیے اس کپڑے کو پیدا کیا گیا ہے ہم ان برے کاموں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو کسی بھی نئے چیز کے پہننے پر یا کپڑے کے پہننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کے پڑھنے کا معمول تھا۔ اب اگر عربی کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو جو زبان میں پڑھنا ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا اور اس کپڑے کے خیر کو مانگنا اور اس کے شر سے پناہ چاہنا۔ اب آپ کو جو زبان آسان لگے، چاہے تو اردو میں یا پھر تیلگو میں یا آپ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنی زبان کے اندر آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موقع بموقع، قدم بقدم جو مراحل ہے انسان صبح سے لے کر کے شام تک بے شمار کام کر رہا ہے،
تو ہر موقع کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، مسلمانوں کو تلقین فرمائی۔ آدمی صبح کو بیدار ہوتا ہے، اٹھتے ہی کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی۔ جب بستر سے نکلے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے، وہاں کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی سکھلایا۔ باہر نکلیں گے تو فلاں دعا پڑھنی چاہیے، پھر مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلیں گے وہ دعا سکھلائی۔ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، بازار کے اندر گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں، تقریباً کام کے شروع میں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے درمیان، اور پھر ختم ہونے کے بعد، وضو کے شروع میں، درمیان میں، اخیر میں، جتنے کام انسان انجام دے رہا ہے، تقریباً سارے ہی کاموں کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھلائی اور بتائی، اور صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سب پر عمل کر کے امت کو دکھلایا کہ اس طرح کر سکتے ہیں، تم کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی الگ الگ دعا کیوں بتلائی، اتنی زیادہ دعائیں کیوں سکھلائی گئی؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے بتاؤں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، ہمیشہ زبان سے اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ اب ہمیشہ ذکر کے اندر آدمی لگ جائے، ہمیشہ تسبیح پڑھتا رہ جائے، ہمیشہ ذکر و اذکار کے اندر لگا رہ جائے، اسی میں مصروف ہو جائے، تو یہ زندگی چل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ضروریات ہے، اس کا کمانا ہے، دوسروں کے پالنے کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے، جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی ہے، دوسروں کے حقوق ہے، یہ سب چیزیں آدمی پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں اور آپ نے جو دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے، وہ اسی لیے فرمائی کہ جب بندہ ہر عمل کے شروع میں دعا پڑھتا رہے گا، ہر عمل کے اخیر میں اور درمیان میں دعا پڑھتا رہے گا، تو اس کا یہ عمل اگرچہ کہ دنیاوی نظر آئے، بیت الخلاء میں جانا، جاتے وقت دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، نکلنے کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں، انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن جب دعا پڑھ کے اندر گیا، دعا پڑھ کے باہر آ رہا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شمار ہوگا۔ اس طریقے سے جب بندہ ہر عمل کے شروع میں، ہر عمل کے اخیر میں، درمیان میں بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، تو پھر ذاکرین کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، مسلمانوں کو، بندوں کو ذاکرین بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے کہ تم دعاؤں کا اہتمام کر لو، دنیاوی کام تو ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔
تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا امت کو بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، اور دعائیں کچھ بڑی بڑی نہیں ہیں کہ جس کو یاد نہیں کیا جا سکتا، بالکل مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں، 1-2 لائن میں ہر کوئی آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے اور اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ہمارے کثرت سے ذکر کرنے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، یا کوئی نفع پہنچ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، بلکہ پوری کائنات اور اس کے اندر جتنی مخلوقات رہ رہی ہیں، بس رہی ہیں، اگر ساری مخلوق مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے جمع ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، ایک لمحہ بھی، ایک پلک جھپکنے کے برابر گھڑی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، تب بھی اللہ کی کبریائی کے اندر، اس کی عظمت کے اندر، اس کی بڑائی کے اندر، اس کے جلال میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، اس کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت، وہ ہمارے روزوں سے بے نیاز، ہماری نمازوں سے بے نیاز، ہمارے زکوٰۃ سے بے نیاز، ہماری ساری عبادات سے بے نیاز، ہمارے حج سے بے نیاز، عمرے سے بے نیاز، صدقات سے بے نیاز، قرآن کی تلاوت سے بے نیاز، وہ ہمارے ذکر و اذکار سے بے نیاز، وہ بے نیاز ذات، اس کو کسی کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، اس کو کسی کے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ساری مخلوق مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور یہ طے کر لے کہ اب پورے مل کر کے اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کے جلال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ویسا مالک ہے، نہ اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے، نہ ہمارے نیکی کرنے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ گناہ کرنے سے اس کی ذات کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ وہ انسان کی پہنچ سے وراء الورا بہت زیادہ اونچا ہے، پھر اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، دعائیں پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اور تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ تم دعائیں پڑھتے رہا کرو، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ذکر کی کثرت کی جو تلقین فرمائی ہے، اس کا فائدہ مسلمانوں کو، بندوں کو ہوتا ہے، خود کرنے والے کو ہوتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرے گا، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا راستہ دیا جس کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے تعلق جڑے گا، مضبوط ہوگا۔ جتنا زیادہ ذکر کرتا جائے گا، اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ذات سے ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا، اور پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا۔ تو اس لیے دل کے اندر جب اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر رہے گا، اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینے کا احساس جب بندے کے دل میں رہے گا، تو پھر وہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اگر دل خالی ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، یاد اس کے اندر نہیں ہے، دل غافل ہو گیا ہے اللہ کی ذات سے، تو پھر یہی غافل دل شیطان کا اڈا بنتا ہے، یہی چیز انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جب اللہ کی ذات سے، اس کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، گناہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو کبھی غافل نہ ہونے دیا جائے۔ جب اللہ کا ذکر، اس کی یاد اور قیامت کا احساس دل کے اندر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ تنہائی کے اندر ہو، اکیلے ہو،
کے اندھیرے میں ہو، اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہ ہو، ایسے موقع پر بھی اس کو وہ احساس جو دل کے اندر ہے اس کے دل پر پہرا دیے رکھے گا، گناہوں سے اس کو باز رکھے گا۔ اور اگر دل غافل ہے تو مجموع میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، شرم و حیا زندگی سے چلی جائے گی، آس پاس کون ہے اس کا خیال کیے بغیر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا مجموعوں کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینے سے نکل کر کسی علاقے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا مل گیا۔ اب چرواہا روزے میں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا، اور چونکہ اس کے ساتھ بکریاں بھی تھی، اس سے کہا کہ ایک بکری ہم کو دے دو، ہم اس کی قیمت تم کو دیں گے، اور جب کاٹیں گے اس میں سے جو گوشت نکلے گا اس میں سے تھوڑا حصہ تم کو بھی دیں گے، اس سے افطار کر لے۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارے مالک کی اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر اس میں سے ایک بکری کم ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا، اس کو کیا معلوم ہوگا، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، وہ بات کو مان جائے گا۔ اس چرواہے نے جب یہ بات سنی اپنی پیٹھ کو پھیر لیا اور اس نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے اپنا راستہ ناپ لیا، فَأَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ، میں تم کو تو یہ کہہ دوں گا، مالک سے کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن میرا پروردگار اللہ کہاں چلا جائے گا جو مجھے ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا یہ عمل آقا سے تو چھپ سکتا ہے، میرے مالک سے چھپ سکتا ہے، لیکن اس پروردگار سے میں اپنے اس عمل کو کیسے چھپاؤں جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک حرکت کو، عمل کو دیکھتا ہے، اس کے جو متعین کیے ہوئے فرشتے ہیں میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ کہاں چلا جائے گا۔ یہ کیا کر کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر مزے لے لے کر کے کہتے تھے کہ ایک چرواہا تھا جو کہتا تھا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلے جائے گا۔ تو جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، دل غافل نہ رہے، تو پھر صحراؤں کے اندر، جنگلات کے اندر بھی، تنہائیوں کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ رہے، وہاں پر بھی آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے اور بچاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے سے قدم رک جاتے ہیں اور اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی غافل بندہ ہو تو پھر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، حلال کی، حرام کی، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنی تجوری کے بھرنے کے اندر لگا ہوا رہے گا۔ اسی لیے اپنے ذکر کو غافل نہ ہونے دیا جائے، اللہ کی یاد اور اس کا ذکر دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ دیا ہے، ذکر آدمی جب کرتا رہے گا اس کے ذریعے سے دل کی جو غفلت ہے دور ہوگی، آدمی گناہوں سے، جرائم سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے دور رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ مدینے کے اندر تیار فرمایا تھا۔ آج اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کسی سے معاصی نافرمانی ہو جائے، تو وہ آدمی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی کے سامنے آ جائے تو اس کو غلط سلط تعویلیں کر کے صحیح بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر امت کو لایا تھا، اس معاشرے کی ایک بات کہ جب کسی سے گناہ ہوتا مدینے میں تو وہ اپنا گناہ لے کر کے اقرار کرتے ہوئے، روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آتے تھے۔ میں نے کئی بار یہاں پر ایک واقعہ سنایا، حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خاتون جو قبیل غامدیہ کی تھی، ان دونوں سے گناہ سرزد ہو گیا، دونوں نے بھی اپنے جرم کا اقرار کیا، حضور کے پاس آئے اور بار بار اصرار کرتے رہے کہ ہم کو دنیا کی جو حدود اللہ نے متعین فرمائے ہیں ہم پر جاری کر دیجئے تاکہ آخرت کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔
رو کر کے آ رہے ہیں، اپنے بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، اب ہم پر حدود جاری کیجیے اور ہم کو پاک صاف کر دیجیے، اس گناہ سے ہم کو دھو دیجیے۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ذکر ہو، بندہ اس راستے پر چلتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ ذکر ہو، زبانی ذکر یہ بھی بہت مفید ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور زبان سے ذکر کرنا کسی ایک جگہ بیٹھ کر کے اہتمام سے، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنا بیٹھ کر کے اہتمام کے ساتھ یہ فائدہ مند نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ آدمی کو جہاں تک پہنچنا ہے اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی ذکر کا اہتمام کرے، بیٹھ کر کے صبح و شام کی تسبیحات۔ آدمی اس طریقے سے ایک ایک سیڑھی کر کے جو اصل منزل تک پہنچنا ہے اس طریقے پر پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے، آپ نے جو دعائیں بتلائی ہیں اس کے لیے کوئی قید اور شرط بھی نہیں کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں لگائی۔ صبح میں پڑھنا چاہیے، شام میں پڑھنا چاہیے، فلاں وقت پڑھنا چاہیے، نہیں۔ نماز کے لیے تو اوقات ہے، فجر یہ وقت میں پڑھ لو، ظہر یہ وقت میں پڑھ لو، لیکن دعاؤں کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھیں۔